بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن كان الفاعل مؤنث حقيقا وهو مع أضائه ذكر من الحيوان أنث الفاعل أبدا۔ ہم سبق پڑھ رہے تھے فاعل کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کا اگر فاعل اسم ظاہر ہو تو اسے ہمیشہ واحد پڑھیں گے، چاہے اس کا فاعل واحد آئے، تثنیہ یا جمع ہے۔ ہاں، اگر فعل کا فاعل ضمیر ہو تو واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع آئے گا۔ اور آج ہم پڑھیں گے کہ اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو، اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو تو اس کی اعراب کیسے پڑھی جائے گی؟ مؤنث حقیقی کس کو بولتے ہیں؟ وہ مؤنث جس کے مقابلے میں مذکر حیوان ہو، جیسے ناقۃ کے مقابلے میں جمل، امرأۃ کے مقابلے میں رجل۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فعل کا فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو تو اس کو ہمیشہ فعل کو مؤنث پڑھا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ تو پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقًا، اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو۔ اب مؤنث حقیقی کی تعریف خود کر رہا ہے، وَهُوَ مَا أَضَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيْوَانِ، مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں مذکر حیوان ہو، یعنی مؤنث ایک ہی وہ ہے جس کے مقابلے مذکر حیوان ہو، جیسے امرأۃ کے مقابلے میں رجل، ناقۃ کے مقابلے میں جمل۔ تو یہ مؤنث حقیقی ہے۔ انث الفعل ابدا، تو فعل کو ہمیشہ مؤنث پڑھا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْصِلْ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ، ہاں یہ تب ہوگا جب فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی اس کو بولا جاتا ہے جس کے مقابلے میں مذکر حیوان ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، تو فعل کو ہمیشہ مؤنث پڑھا جائے گا۔ جیسے قامت ہندن، قامت ہندن۔ اب ہندن مؤنث حقیقی ہے، عورت کا نام ہے، تو اور فعل و فاعل کے درمیان فاصلہ بھی نہیں ہے، تو اب اس کو مؤنث پڑھا جائے گا۔ قامت، قامت بھائی مذکر ہے مؤنث ہے؟ قامت فعل مؤنث ہے، واحد مؤنث غائب، ختم جی۔ وَإِن فَصَّلْتَ، اگر تو فاصلہ دے دونوں کے درمیان، فلک الخیار، پھر تمہیں اختیار ہے، پھر تذکیر و تانیث، مذکر و مؤنث میں ہونے میں تمہیں اختیار ہے، چاہے تو فعل کو مذکر لے آئے، چاہے تو فعل کو مؤنث لے آئے۔ فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، تو تمہیں اختیار ہے کہ چاہے فعل کو مذکر لے آ یا فعل کو مؤنث لے آ۔ فَإِن فَصَّلْتَ، اگر تو فاصلہ دے، فلک الخیار، پھر تمہیں اختیار ہے، فی تذکیر و تانیث، مذکر و مؤنث میں، نحو ضرب الیوم ہندن، اگر تو یہ بولے ضرب الیوم ہندن پھر بھی جائز ہے۔ وَإِن شئت، اگر تو چاہے، قلت بولے ضربت الیوم ہندن پھر بھی جائز ہے، یعنی فعل کو مذکر پڑھے پھر بھی جائز ہے، مؤنث پڑھنا دونوں جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی فعل کا فاعل مذکر حقیقی ہو، فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، تو فعل کو ہمیشہ
مؤنث ہی پڑھا جائے گا، جیسے قامت الہند۔ اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تو فعل کو مذکر پڑھنا بھی جائز، مؤنث بھی پڑھنا جائز، جیسے ضرب الیوم ہندن پڑھنا بھی جائز، ضربت الیوم ہندن پڑھنا بھی جائز۔ ختم جی۔ وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ غَيْرِ حقیقی، اور اسی طرح مؤنث غیر حقیقی میں بھی، یعنی غیر مؤنث غیر حقیقی میں بھی آپ چاہیں تو فعل کو مذکر بھی پڑھیں مؤنث بھی پڑھیں، چاہے اس میں درمیان فاصلہ ہو یا نہ ہو، یہ شرط نہیں ہے، تو اس کو مذکر پڑھنا بھی جائز، مؤنث پڑھنا بھی جائز۔ مؤنث غیر حقیقی اس کو بولا جاتا ہے جس کے مقابلے میں مذکر حیوان نہ ہو، جیسے الشمس۔ الشمس کو عرب مؤنث پڑھتے ہیں، مؤنث بولتے ہیں، بھائی اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں فعل کو مذکر جب فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل کو مذکر لانا بھی جائز، مؤنث کو لانا بھی جائز۔ وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ غیر حقیقی، نحو طلعت الشمس پڑھنا بھی جائز، وَإِن شِئْتَ قُلْتَ اگر تو چاہے تو بولے طلع الشمس پڑھنا بھی جائز، یعنی دونوں صورت ہو جائز۔ طلعت الشمس یعنی فعل کو مؤنث لانا جائز، طلع الشمس یعنی فعل کو مذکر لانا بھی جائز۔ اب یہ مسئلہ تب ہے جب فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو، اگر فعل کا فاعل ضمیر ہو تو اس کا حکم یہ آ رہا ہے، ھذا اذا کان الفعل مسند الی المظہر، یہ تب حکم ہے جب فعل کی اسناد اسم ظاہر کی طرف ہو، تو یہ اوپر اس کا حکم گزر ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرَ، اگر اس کی اسناد ضمیر کی طرف ہو، فعل کی اسناد ضمیر کی طرف ہو، اُنِّثَ أَبَدًا، تو ہمیشہ اس کو مؤنث لایا جائے گا بھائی، یعنی فعل کا فاعل ایسا ضمیر ہو جو مؤنث کی طرف لوٹے تو پھر اس فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، جیسے الشمس طلعت، الشمس طلعت، بھائی اس میں الشمس مبتدا ہے، طلعت فعل با فاعل، طلع فعل اس میں ہی ضمیر فاعل جو راجع ہے الشمس کی طرف۔ اب یہ اس کا فاعل ایسا ضمیر ہو رہا ہے جو مؤنث غیر حقیقی کی طرف لوٹ رہا ہے، تو اب فعل کو مؤنث ہی پڑھا جائے گا۔ یہ دوبارہ پڑھ لیتے تھے، وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ، اگر فعل کا فاعل کی اسناد ضمیر کی طرف ہو، اُنِّثَ أَبَدًا، تو ہمیشہ اسے مؤنث پڑھا جائے گا، نحو جیسے الشمس طلعت۔ وجمع و تکسیر کالمؤنث الغیر حقیقی، جمع مکسر بھائی مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، جس طرح مؤنث غیر حقیقی اگر فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل کو مذکر مؤنث دونوں پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح جمع مکسر، بھائی جمع مکسر اس کو بولتے ہیں جس کی واحد کی جمع سلامت نہ ہو، جیسے رجل سے رجال، ہاں تو فعل کا فاعل جمع مکسر ہو تو اس کا حکم بھی مؤنث غیر حقیقی کی طرح، یعنی آپ چاہیں تو فعل کو مذکر پڑھیں پھر بھی جائز، اگر آپ چاہیں تو فعل کو مؤنث پڑھیں پھر بھی جائز۔ وجمع تکسیر کالمؤنث الغیر حقیقی، جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، تقول قام الرجال، وإن شئت اگر تو چاہے قلت بولے قامت الرجال، یعنی تو اگر چاہے قام الرجال یعنی فعل کو مذکر پڑھے تو جائز ہے، اور اگر تو چاہے تو فعل کو مؤنث پڑھے یعنی قامت الرجال بولے یہ بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر فعل کا فاعل ایسا ضمیر ہو جو جمع مذکر کی طرف لوٹے،
تو اسی کو بھی مؤنث پڑھنا بھی جائز ہے، اس کو، اور اس کو جمع مذکر پڑھنا بھی جائز ہے۔ جیسے الرجال قامت پڑھنا بھی جائز ہے، اور جائز اس میں کہ آپ پڑھیں الرجال قاموا، یعنی فعل کا فاعل ایسا ضمیر ہو جو جمع مکسر کی طرف لوٹے، تو اس فعل کو مؤنث پڑھنا بھی جائز، جمع پڑھنا بھی جائز، جیسے الرجال قامت اور الرجال قاموا پڑھنا بھی جائز، ختم ہی۔ وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ إِذَا كَانَا مَقْصُورَيْنِ وَخِفْتَ اللَّبَسِ، اور جائز ہے اور واجب ہے فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا جب فاعل اور مفعول دونوں جمع اسم مکسورے ہوں۔ بھائی اسم مکسورہ کیسے بولا جاتا ہے؟ وہ اسم جس کے آخر میں الف آئے اور اس کے بعد حمزہ نہ آئے، اس کو اسم مکسورہ بولا جاتا ہے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا اس صورت میں واجب ہے جب دونوں اسم مکسور ہوں۔ کیوں بھائی؟ بھائی اسی لیے کہ دونوں کے اعراب تقدیری ہے، پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے۔ جب ایسا جملہ آئے تو پہلے اسم کو فاعل ہی تسلیم کرنا پڑے گا۔ وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ، اور واجب ہے مقدم کرنا فاعل کو مفعول پر، اذا كانا مکسورین، جب دونوں مکسور ہیں۔ خفت اللبس، خوف کرے گا تو التباس کا، نحو ضربت موسیٰ عیسیٰ، ضرب موسیٰ عیسیٰ۔ اب اس میں ضرب موسیٰ عیسیٰ، اس میں موسیٰ کو فاعل تسلیم کرنا پڑے گا، یعنی ضرب فعل، موسیٰ اس کا فاعل، عیسیٰ اس کا مفعول، یعنی فاعل اس کا موسیٰ ہے، کیونکہ یہ واجب ہے، موسیٰ کو فاعل پڑھنا واجب ہے۔ ہاں بھئی، یہ اس صورت میں جب یہ التباس ہو کہ دونوں میں سے فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، لیکن ایسی کوئی بھی صورت ہو جس میں التباس نہ ہو، تو پھر مفعول کو فاعل پہ مقدم کرنا واجب ہے۔ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ، اور واجب ہے اور جائز ہے مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا، إِن لَمْ تَخِفِ اللَّبَسَ، جب تو التباس کا خوف نہ کرے، جیسے اکل کثمر یحییٰ، کھایا امرود کو یحییٰ نے۔ اب اس میں دونوں اسم مکسورے ہیں، کثمر یحییٰ، دونوں اسم مکسورے ہیں، لیکن مفعول کو فاعل پر مقدم کیا۔ بھائی کیوں؟ بھائی اسی لیے کہ امرود میں فاعلیت ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہم یہ بولیں گے کہ یحییٰ کو امرود نے کھا لیا، ایسا نہیں بولیں گے، بلکہ اس میں فاعل ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ تو اکلا کا کثمرا یحییٰ کہنا جائز ہے، یا وضرب امرا زید، یہ کہنا جائز ہے بھائی، اس لیے کہ دونوں پہ اعراب ظاہر ہے، امرا نصب دے رہا ہے، زید رفع ہے، تو اس کا مطلب ہے مفعول امرن ہے، ختم جی۔ اب یہ مسئلہ بتا رہا ہے کہ فاعل کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے یا نہیں جائز۔ ایک بات یاد رکھنا چاہیے، فعل کا فاعل تو حذف کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، یہ فعل حذف سے ہو سکتا ہے یا دونوں حذف سے ہو سکتے ہیں، باقی فاعل صرف فعل موجود ہو فاعل حذف ہو، یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بول رہا ہے یجوز حذف الفعل، اور جائز ہے حذف کرنا فعل کا، کانت قرینۃ، جب ایک قرینہ موجود ہو، کوئی چیز ایسی موجود ہو جسے دلالت کرے کہ بھئی یہاں پہ فعل حذف کیا ہوا ہے، نحو جیسے تو کسی کے جواب میں بولے زید،
نحو زید فی جوابی من قال، تو زید بولے اس کے جواب میں من ضرب، جو تم سے پوچھے من ضرب کس نے مارا، تو اب من ضرب تو پھر تو بولے زید، تو اب فاعل موجود ہے۔ اب یہ سوال قرینہ ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے فعل کون سا صادر ہوا ہے، ضرب کا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ تو کوئی پوچھے من ضرب تو بولے زید، اس کا مطلب ہے ضرب زید، ٹھیک ہے جی۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ، فعل اور فاعل کو دونوں کو بھی حذف کرنا جائز ہے ایک ہی ساتھ، جیسے فی جواب من قال، جیسے تو بولے ہاں فی جواب من قال، کوئی تم سے پوچھے اقام زید، کیا زید کھڑا ہوا ہے، تو تم بولو نعم، تو اس کے جواب میں یہ قرینہ موجود ہے کہ یہ زید کی قیام کا پوچھ رہا ہے، تو زید تو کھڑا ہے، تو بولے نعم، تو یہ جائز ہے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ معنی، اور جائز ہے حذف کرنا فعل اور فاعل دونوں کا ایک ساتھ، ٹھیک ہے، کا نام، جیسے تو بولے فی جواب من قال اقام زید، اس کے جواب میں جو کوئی بولے کہ کیا زید کھڑا ہے۔ وقد یحذف الفاعل، کبھی حذف کیا جاتا ہے فاعل کو، ویقام مفعول مقامہ، اور رکھا جاتا ہے اس کو اس کی جگہ مفعول کو، کبھی کبھی فاعل کو حذف کر اسی جگہ مفعول کو رکھا جاتا ہے۔ اذا کان الفعل مجہولا، جب فعل مجہول ہو، جیسے ضرب زید، مارا گیا زید، تو جب فعل مجہول ہو تو فاعل کو حذف کر کے اس کی جگہ مفعول کو رکھا جا سکتا ہے۔ وہ قسم الثانی من المرفوعات، یہ ایک قسم دوسرا ہے مرفوعات میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو بولتے ہیں مفعول ما لم یسم فاعل، یا نائب فاعل بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، واللہ اعلم بالصواب۔